السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان، کمالات ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کا رشتہ کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی وہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے سے کتنا قریب کر کے رکھا ہے، کتنا قریب کر کے رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت کو ایک ساتھ ذکر کیا قرآن کریم فرقان حمید میں، الگ الگ کر کے نہیں کہ کسی آیت میں اللہ نے اپنی محبت کا ذکر کر دیا ہو، پھر کہیں اور اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کا ذکر کر دیا نہ، بلکہ ایک ہی آیات میں، آیت ایک ہے اور محبت کا ذکر اللہ نے اس آیت میں اپنے ساتھ جوڑا اپنے محبوب کو۔ یہ آیت کریمہ بڑی کمال کی آیت، کہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس آیت کریمہ سے پتہ چل جاتا ہے۔ شان محبوبیت کیا ہے، مقام محبوبیت کیا ہے، اس آیت کریمہ میں یہ سب پتہ چل جاتا ہے۔
تعالیٰ نے اگر کوئی اور کہیں کسی حساب سے اگر جوڑنے لگے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانے، کسی بات پر ہمیں نہیں پتا ہوتا مگر ہمارا رب تو جانتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانے، تو ایک طبقہ جو ہے نا اسے اعتراض ہوتا ہے، نہ صرف اللہ جانے رسول نہ جانے، صرف اللہ جانے رسول نہ جانے۔ اور جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانے، تو پھر کچھ لوگ اپنے دماغ کا استعمال اس طرح سے کرتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے حضور کی ذات کو اللہ کی ذات سے جوڑ دیا، اللہ اور اس کا رسول جانے، صرف اللہ ہی جانے رسول نہ جانے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی جانے، اور اللہ جو ہے اللہ کا جاننا جو ہے یہ اس کا ذاتی فرق دیکھ لینا، اگر نہ سمجھ میں آئے تو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کا جاننا جو ہے یہ اس کا ذاتی ہے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو جانتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے، یہ ہمارا موقف ہے کہ ہم نے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا نہیں جانا، مگر خدا سے جدا بھی نہیں جانا۔ یہ سن لیجیے، خدا سے الگ بھی نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں نے کہا نا کہ اگر ہم کہیں اللہ اور اس کا رسول جانے، تو ایک طبقہ ایک فرقہ جو ہے، اب اس طبقے کا نام چاہے دیوبندی کہا جائے یا وہابی کہا جائے یا اہل حدیث کہا جائے یا غیر مقلد کہا جائے یا رافضی کہا جائے یا چکرالوی کہا جائے، جو بھی کہا جائے، جنہیں یہ بات پسند نہیں آتی، اگر ہماری باتوں سے اعتراض ہے، ہماری کتابوں سے اعتراض ہے، تو میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت کو ایک ساتھ رکھا، الگ نہیں کیا، اور کمال تو یہ ہے کہ صرف کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کی محبت کافی ہے۔ کمال دیکھیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، صرف کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کی محبت کافی ہے، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ میں ان فرقے یا ان گروہ سے یہ میرا سوال کہ صرف اللہ کی محبت کو محبت کہہ دینا، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ اللہ کی محبت تک اگر پہنچنا ہے تو پہلے رسول پاک سے محبت کرو۔ کوئی ڈائریکٹ، اور ویسے تو ہم الحمدللہ ڈائریکٹ والے ہیں بھی نہیں، اب جو ڈائریکٹ ہے وہ اپنے بارے میں سوچے، ڈائریکٹ خدا تک کسی کی رسائی کیسے ہوگی؟ اب توحید بیان کرنے والے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے یہ کہیں کہ زمین و آسمان اللہ نے بنایا، چاند و سورج اللہ نے بنایا، پوری کائنات اللہ نے بنائی، ہر شے کا قادر اللہ ہے، بے شک ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، بے شک۔ ان باتوں سے کس کو اعتراض ہے؟ مگر جہاں پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آتی ہے وہاں پر اس طرح سے توحید بیان کیا جاتا ہے۔ توحید توحید ہے، نبوت و رسالت نبوت و رسالت ہے۔ اب
یہاں تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ توحید کس کو کہتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا نبوت کیا ہے، یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ توحید کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو وہاں پر توحید کی بات کی جائے تو مقابلہ ہم نے تو نہیں کیا، مقابلہ تو آپ نے کیا، مقابلہ آپ نے کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کرو، ان کی شان بیان کرو، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرو، تو ایک فرقہ ہے جو ڈائریکٹ اس میدان میں کود کر فوراً توحید بیان کرنے لگتا، اور سنو جہاں توحید بیان ہوتی ہے اور کون توحید کا قائل نہیں ہے، ذرا یہ تو بتاؤ۔ اور ہمارا کبھی یہ موقف رہا ہو کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ہو یا کمال ہو یا مقام اور مرتبہ ہو، یہ ساری چیزیں اگر کہیں بھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی ہے، کوئی یہ بتا دے نا، ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی کمالات، تصرفات، اختیارات، علم غیب، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور ہمارا یہ بھی موقع فل غور تھے کہ حضور کے پاس جتنے بھی اختیارات، کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کو دیا۔ پھر ایک سوال آ جاتا ہے، پھر ایک فرقہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنا دیا، کیا کہتا ہے، کتنا دیا۔ جب ذکر کرو حضور کے کمالات، تصرفات، اختیارات جب بیان کرو تو لوگ کہتے کتنا دیا اللہ نے۔ یار تم اور ہم کیا اندازہ لگا سکے کہ اللہ نے کتنا دیا؟ یار جب ایک عام انسان کو کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا کہ اللہ نے اس کو کتنی دولت دی ہے، کوئی لگا سکتا؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ ذرا بتاؤ ایک عام انسان کو، چلو مسلمانوں کو چھوڑ دو، کافر و مشرک، یہود و نصارہ، کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاس کتنی دولت ہے، کتنا سرمایہ؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو جب ایک عام انسان کے بارے میں کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا اس کے پاس کتنی دولت ہے، تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا دیا اور محبوب میں کتنا لیا صرف اللہ ہی اور اس کا رسول جانتا ہے، صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ بات چل رہی تھی محبت رسول کی، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے جو ہم اس طرح کی سخت کبھی کبھار گفتگو کر جاتے ہیں نا، یہ بھی محبت رسول ہے۔ جب حضور کی شان بیان ہو اور پھر جب وہاں کوئی یہ کہے کہ یہ نہیں، یہ نہیں، یہ، اب لوگ مقام اور مرتبہ دیکھنے لگتے ہیں۔ تو صرف اس ایک آیت کریمہ کو بھی میں نے پیش کیا، نہیں تو ویسے تو قرآن مقدس سے درجنوں نہیں سینکڑوں آیت کریمہ، آیت مبارکہ قرآن کریم فرقان حمید سے پیش کی جا سکتی ہے، مگر صرف سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب کی محبت کو رکھا، اپنے محبوب کی محبت کو۔ کیا ہے ترجمہ؟ غور سے سنیے۔ محبت کرتے ہو اللہ سے، اب یہ کہا جائے کوئی کہے میں محبت کرتا ہوں اللہ سے،
کوئی پوچھ لے کہ دلیل کیا ہے کہ تو اللہ سے محبت کرتا، کیا دلیل ہے بھائی کہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے؟ ذرا یہ بتا کیا دلیل ہے؟ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، عبادات کر لینا، تسبیح و تحلیل کر لینا، قرآن پڑھ لینا، حج عمرہ کر لینا، کیا یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے؟ کیا منافقین یہ کام نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ نماز روزہ نہیں کرتے تھے؟ حج اور زکات وہ نہیں کرتے تھے؟ یار وہ جنگ میں نہیں جاتے تھے؟ مال غنیمت سے وہ حصہ نہیں لیتے تھے؟ یہ سارے کام تو منافقین بھی کرتے تھے۔ اللہ سے محبت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات دے دی۔ اگر کوئی پوچھ لے اللہ سے محبت کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے تو کیا پیش کرو گے؟ مگر الحمدللہ کوئی ہم اہل سنت والجماعت سے یہ کہہ دے کہ اللہ سے محبت کی دلیل کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو فوراً وہ یہ سمجھ جائے گا جب یہ اللہ کے محبوب سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا، تو پھر یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا۔ کوئی یہ کہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکات اس سے کوئی اللہ کی محبت کو نہیں پیش کر سکتا، اللہ کی محبت کو پیش کرنا ہے، پھر یہ بتانا پڑے گا کہ ہم اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یار ہمارا عقیدہ ایمان تو یہ ہے کہ صرف ہم نماز روزے کا دعویٰ کریں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں، یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ جب تک کہ اللہ کے محبوب کو جانو گے نہیں، مانو گے نہیں، اس وقت دعویٰ ثابت ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک دعویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم حضور سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبت کی دلیل ہے، دلیل۔ ہمارے پاس بہت بڑی ایک گروہ ہے نا، میں نے جیسے کہا، جن کو اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی عبادات پر بڑا گھمنڈ، بڑا تکبر ہے۔ یہ جملہ ہو سکتا ہے اچھا نہ لگے، تکبر والا بڑا تکبر ہے، مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو انہیں نماز پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جو نماز کی باتیں کرتے ہیں نا، اگر دیکھا جائے تو صحیح نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہونا یہ بھی نہیں آتا۔ کوئی تو پیر چیر کے کھڑا ہو رہا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو رہا ہے، کسی کو دیکھو تو بٹن پورا کھلا ہے ویسے ہی کھڑا ہو گیا، کسی کو دیکھو داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے ویسے ہی کھڑا ہو گیا، کسی کا پیجامہ دیکھو نیچے سے مڑا ہوا ہے ویسے ہی کھڑا ہو گیا، کسی کو دیکھو آستین چڑھی ہوئی ہے ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ اب یہ آپ بتاؤ، یہ بٹن کھلا رہنا یا آستین چڑھی رہنا یہ تکبر کی نشانی ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ یہ تکبر کی نشانی ہے یا نہیں؟ تو نماز کا تو بہت ڈھنڈورا پیٹتے، نماز ایسے پڑھو، نماز پڑھنے کا طریقہ خود نہیں پتا۔ اب سنیے حدیث پاک کہ میرے آقا فرماتے ہیں نا، اللہ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اکڑ کے کھڑے ہو گے نا، 5 وقت کی نماز نہیں 10 وقت کی پڑھو کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کی بارگاہ میں اکڑ کے، اور یہ اکڑ کے ہونا، یہ اکڑ ہے، اکڑ اگر بٹن کھلا ہے یہ تکبر نہیں ہے؟ آستین چڑھا لینا اس طرح اور بٹن کھول لینا، کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ اب بتائیے کیا تکبر اللہ کو پسند ہے؟ بتائیے یہ ذرا، تکبر اللہ پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا۔ اللہ تو عاجزی اور انکساری پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک عاجزی اور انکساری پسند کرتا
اللہ درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے محبوب کو جو شان اللہ نے بیان کی ہے اس شان کے اعتبار سے نہیں مانو گے. صرف یہ نہیں کہتے نا کہ ہاں مان لیا ہاں مان لیا. جو مقام اور مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے اگر ایک بھی مقام اور مرتبے کا انکار کر دے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ایک بھی مقام اور مرتبے کا. اب یہ کہو گے کہ اب آپ ہی بتائیے امام صاحب کہ کتنا مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا کیا. کتنا مقام؟ جتنے مقام اور مرتبے تھے. سنیے، ہو سکتا کل کو کوئی اٹھے لکڑ پہ، چوراہے پہ، چائے کی دکان پہ، پان پٹی پہ کھڑا ہو کے کہنے لگے، میری تقریر پر تبصرہ کرے کہ اللہ نے کتنا مقام دیا. بندوں کی شان کے لائق جتنا مقام اور مرتبہ ہے اللہ نے سارے مقام اور مرتبے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے. سارے مقام اور مرتبے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. اور جتنا مقام اور مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں. اللہ پاک نے وہ مقام اور مرتبہ کسی کو عطا نہیں کیا جو مقام اور مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محبت رسول ہے. جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر انسان اس کا ذکر کرتا. عام انسانوں سے محبت ہو سکتا ہے انسان غلو کر جائے، کفر بک جائے، گمراہیت کے دلدل میں پھنس جائے، یہ کہے کہ اپنے محبوب کو یہ کہے کہ تیرے جیسا کوئی نہیں، تو ہی میرا سب کچھ ہے. یہ عام محبت ہے، عام انسانوں کی محبت ہے. جب محبت میں گرفتار ہوتا ہے، وارفتہ ہوتا ہے تو اس طرح کے جملے لوگ بک دیا کرتے ہیں. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تو ایسی ہے، یا رسول اللہ آپ کی طرح کوئی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کی طرح کوئی نہیں، یا رسول اللہ آپ کی طرح اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے آپ کی طرح کسی کو بنایا ہی نہیں. یا رسول اللہ آپ کی جو شان ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اللہ نے جو مقام اور مرتبہ آپ کو دیا نا اللہ نے کسی کو وہ مقام مرتبہ دیا ہی نہیں. وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اور اگر کسی کو ملا بھی ہے نا تو یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں ملا ہے. یہ ہے محبت، اسے کہتے ہیں محبت. یہ ہے محبت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے وہ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں. اگر کسی کو ملا بھی ہے تو نبی کے صدقے میں ملا. یہ ہے محبت رسول جس کو میں قرآن سے بتا رہا. اللہ پاک قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبت کرتے ہو اللہ سے تو جتنے گروہ ہیں، فرمایا گیا نا حدیث میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب دعویٰ کریں گے قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، زکات دینے کا، سارے دعویٰ کریں گے. مگر میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھ لیا، جب بتایا جا رہا ہے تو پورا پوچھ لیا جائے، بات ادھوری نہ رہے. کیونکہ یہ بات صحابہ کی محفل میں ہو رہی تھی اور کہیں ہو رہی تھی، صحابہ کی محفل میں ہو رہی تھی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. ایک گروہ جو ہے، ایک فرقہ جو ہے اس روئے زمین پر، وہ کہتا ہے یہ حدیث کہیں سے ثابت ہی نہیں. اب ان لوگوں نے سوچا اس حدیث کو چھپایا جائے. اب حدیث چھپا لے جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، حدیث چھپا لے جائیں گے یہ والی
یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس کی سند نہیں ہے، اس کا راوی کمزور ہے، اس لیے اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا. لوگوں نے سوچا اس حدیث کو چھپا لے جاؤ. اگر چھپا لے جائیں گے تو ہمارے اوپر تو بات فٹ نہیں ہو پائے گی پھر. مگر الحمدللہ ہمارے ائمہ، مجتہدین، محدثین، فقہا نے اس حدیث کو چھپانے نہیں دیا، اس حدیث کو چھپانے نہیں دیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا بخاری میں ہے کیا، مسلم میں ہے کیا؟ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا صرف حدیث کی دو ہی کتاب ہے؟ بخاری اور مسلم صرف دو کتاب؟ یار اس پر اجماع ہے یا نہیں کہ حدیث کی 5 کتابیں ہیں؟ بخاری مسلم کے علاوہ بھی 5 حدیث کی کتابیں ہیں جو مستند مانی جاتی ہیں. اور یہ بھی بیان کرتے ہیں، اب سنیے بات، اب ہو سکتا ہے تھوڑا طویل ہو جائے لیکن میں طویل نہیں کرنا چاہوں گا. امام بخاری کی جب سوال حیات بیان یہ بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے انہیں کتنی حدیثیں یاد تھی؟ امام بخاری کی جب سمان حیات بیان کرتے ہیں نا کہتے ہیں 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. میں پوچھتا ہوں جناب آپ کو کیسے پتا کہ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی؟ ہاں کیسے پتا چلا کہ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی؟ کہاں پڑھ لیا؟ اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ بخاری جو اتنی موٹی کتاب ہے نا، اگر نہ آپ نے دیکھی ہو تو میری لائبریری چھوٹی تو اس میں دیکھ لیجئے، اتنی موٹی کتاب ہے بخاری. اس میں امام بخاری نے صرف 4,500 حدیثوں کو نقل کیا. اب بسا اوقات بہت ایسی حدیث ہے یہاں پہ بھی، پہلی جلد میں بھی، پہلے حصے میں بھی، اب دوسری جگہ بھی، دوسرے باب میں بھی وہ حدیث موجود ہے. صرف 4,500 حدیثیں، اور آپ کہتے ہیں امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. تو ہمارے فقہا نے اس حدیث کو چھپنے نہیں دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے جو میرے، یہ نہیں کہا کہ جو نماز زیادہ پڑھتا ہوگا، روزہ زیادہ رکھتا ہوگا، حج زیادہ کرتا ہوگا، زکات زیادہ دیتا ہوگا، ہر وقت تسبیح گھماتا ہوگا، چلے میں جاتا ہوگا. یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے، بلکہ میرے آقا فرماتے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا. تو اب تو پورا کہتے ہیں نا کلیئر کٹ، اب یہاں شک کی کوئی گنجائش ہی باقی رہی. جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ گروہ جنت میں جائے گا. پوری دنیا کھول کر دیکھ لے کہ حضور کے راستے پر اور حضور کے صحابہ کے راستے پر ایک ہی گروہ ہے جسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں پہچان کے لیے اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. ایک ہی گروہ ہے. اب لوگ اپنی خیر مناؤ، اپنی خیر مناؤ، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. اب جو سنی صحیح عقیدہ ہوگا، حضور سے محبت کرتا ہوگا، حضور کے اختیارات تصرفات کو مانتا ہوگا، تبھی وہ گروہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہوگا، اور تبھی محبت ثابت ہوگی اللہ کی جب محبت وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرے گا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا، یا رسول اللہ کہتے رہیے، اور یہ بھی کہیے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. کھڑے ہو جائیے، صفے درست کر لیے.